افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے، جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کر نہیں پا رہے، ہمیں وہ اجازت نہیں ہے جو اجازت ہمیں دے دی گئی تھی، یا ہمارے پاس جو اتھارٹی تھی یا جو کچھ ہم کر سکتے تھے، آج افسوس کے پابندے سلاسل ہیں، آج افسوس کے جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں، آج افسوس کے وہ آواز نکلنے نہیں دی جا رہی جن آوازوں کے اوپر باقاعدہ طور پر تلبیب گرجا کرتے ہوتے تھے، جن آوازوں کی وجہ سے امریکہ یقین مانے کہ آواز یہاں سے گرجتی، آواز یہاں سے نکلتی، اور اس آواز کی وجہ سے باقاعدہ طور پر پینٹاگون میں زلزلے برپا ہوا کرتے تھے۔ آج وہ آوازیں پابند سلاسل ہیں، آج وہ لوگ جیلوں میں ڈالے گئے ہیں، آج ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا جو لوگوں کو موٹیویٹ کریں، جو لوگوں کو جمع کریں، ایک نقطہ کے اوپر، ایک پوائنٹ کے اوپر، ایک اسٹریٹجی کے اوپر ایک پالیسی بنائی جائے، کیونکہ اصل طاقت عوام کی طاقت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، ہمیں دعا بھی کرنی ہے، لیکن ساتھ میں یکجہتی، ایک معمولی سا کام، ایک معمولی سی چیز، شاید کہ عشر عشیر بھی نہیں ہے، شاید کہ وہ 100واں حصہ بھی نہیں بنے گا، شاید کہ ہم اپنے اللہ کو اس سے راضی اور مطمئن نہ کر سکیں گے، لیکن ایک بات یاد رہے، میرا اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ تھوڑا ہے یا زیادہ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، میرے اللہ نے ہمیں ایک فارمولہ دیا ہوا ہے کہ بھئی اپنی طاقت کے مطابق آپ اپنے اللہ سے ڈر جائیں۔ اس وقت جو کیفیت ہے دنیا کی میڈیا کے حوالے سے، یقیناً ایک آواز اٹھانا، یقیناً دنیا کو یہ آواز پہنچانا، یقیناً ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا، یہ ہمارے بساط میں ہے، یہ ہماری طاقت میں ہے، اور اسی کے اوپر ہم مکلف ہیں۔ پھر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، شاید کہ جو ہمیں کرنا چاہیے یہ اس کا 100واں حصہ بھی نہیں، لیکن طاقت ہی نہیں، قوت ہی نہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں، ہمارے منہوں کے اوپر باقاعدہ طور پر وہ مہر لگائی گئی ہے کہ یہ آواز نکلنے نہ پائے، یہ لوگ نکلنے نہ پائے، یہ لوگ باہر نہ آئیں۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، لہٰذا جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم حق ادا کرنے والے بن جائیں، دعائیں ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یکجہتی کے پروگرامز ہو ان میں ضرور شرکت کریں۔ 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگے گا، شاید کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ایک بات رکھ سکے کہ یا اللہ میری وجہ سے ان یکجہتی کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، میرے ایک بندے کی شرکت کی وجہ سے شاید کہ لوگ زیادہ ہو گئے، اور ممکن ہے کہ یوں ہم الکفر ملت واحدہ کے اوپر روب پڑے گا نہیں، شاید کہ ڈال دیں، انہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن شاید کہ ہم یوں ایک حرکت کر کے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے، وگرنہ یہ بات یاد رہے یہ سب کچھ پری پلان ہو چکا ہے۔ امریکہ کا باقاعدہ طور پر اتحادی بننا، نیٹو پاورز کا باقاعدہ طور پر اسرائیل کا ساتھ دینا، اور ان کا باقاعدہ طور پر بجائے غزہ کی مظلومیت کے اسرائیل کو مظلوم تسلیم کرنا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے ساتھ بہت بڑا کام ہو گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ پری پلان تھا، لیکن بہرحال اس وقت کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہم دعائیں بکثرت کریں، ہم ان احتجاجی مظاہرات اور پروگرامات میں باقاعدہ طور پر شرکت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی اسٹیٹ کی بنتی ہے اسی پالیسی کو ہم فالو کرنے والے بنیں۔ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات، اور شریعت بھی باقاعدہ طور پر ہمیں اس بات کی پابند بناتی ہے کہ بھئی تم لوگوں نے اپنے اسٹیٹ سے، ریاست سے آگے نہیں بڑھنا، جو معاہدات ہیں، جو باتیں ہیں، جو اسٹریٹجی ہیں، جو پالیسیز ہیں، ظاہری باتیں وہ ان باتوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کاموں کو دیکھ رہے ہیں، ان نتائج اور ریزلٹس کو وہ سمجھ رہے ہیں جو میرے اور آپ کے نالج اور علم اور معلومات میں وہ باتیں نہیں ہیں۔ لہٰذا جو اسٹریٹجی ہوگی، جو پالیسی ہوگی، اس پالیسی کے مطابق ہم نے قدم اٹھانا ہوگا، لیکن خود کو تیار رکھنا ہے ذہنی طور پہ۔